الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام بے شمار و لا تعداد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین محدثین اور بزرگان دین پر پیارے بھائیوں ذو الحجہ کا مہینہ جاری و ساری ہے بڑے لوگ ایسے ہیں جو اس مبارک سفر سے واپس آ گئے حج کی سعادت انہیں نصیب ہوئی زیادہ تر لوگ ایسے خوش قسمت ہیں جنہوں نے حج کے ساتھ عمرے کی سعادتیں بھی حاصل کی
لیکن میرے بھائیوں، بعض دفعہ نا انسان ساری زندگی نیک اعمال میں گزار دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک نہیں 20 حاجت ہوں گے، پکا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، یہاں تک کہ نمازیں پڑھتے ہوئے، تہجد ادا کرتے ہوئے، صدقات و خیرات کرتے 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 اس کی داڑھی سفید ہو گئی، موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح کو لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوا، میرے رب نے اعلان فرما دیا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع۔ اللہ فرماتے ہیں عمل کر کر کے ناصبہ، اس کی کمر جھک چکی، عمل کر کر کے داڑھی سفید، سر سفید ہو چکا، لیکن اے میرے فرشتوں اسے اٹھاؤ اور دہتی ہوئی آگ میں پھینک دو، اور پینے کے لیے جو پانی ہے وہ جہنم کا کھولتا ہوا، اتنا کھولتا ہوا پانی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دروغ جہنم مالک فرشتہ پانی کا وہ کٹورا لے کر ان کے قریب آنے لگے گا، ابھی کتنے 100 سال کی مسافت پر ہوگا تو جہنمیوں کی چیزیں نکل جائیں گی، کہیں گے مالک پہلے ہی بڑی سزا کاٹ رہے ہیں، پہلے ہی بڑے دکھوں کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اس پانی کو دور لے جا، لیکن مالک فرشتہ کہے گا ظالموں دنیا میں اپنی من مرضیاں کرتے رہے، دنیا تم نے اپنے طریقے سے جی ہے، آج یہ پانی تمہیں پینا پڑے گا، وہ پیئیں گے نہیں، یہ مالک فرشتہ ان کے سر پر انڈیل دے گا کھولتا ہوا پانی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہڈیوں کو، چمڑے کو، پٹھوں کو اور گوشت کو کاٹتا ہوا یہ پاؤں کے تلوں سے نکل جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ بڑے لوگ نیکیاں کرتے ہوئے زندگی بسر کی، لیکن اعلان یہ ہوگا یہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آئیے میں چند نکات کی طرف آپ کی رہنمائی چاہوں گا اور آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہوں گا کہ جو بندہ وہ عمل کرتا ہے نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لیس منا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو آج ذوالحجہ کا یہ آخری جمعہ، یہ سال کا اسلامی سال کا سمجھ لیں آخری جمعہ ہے، تو اس بات پر میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کن بد نصیبوں کو فرمایا کہ لیس منا، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نمازی بھی ہوں، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں صدقات و خیرات بھی کرتا ہوں، میں نے حج اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کی ہے، لیکن کیا میرے اندر یہ گناہ تو نہیں کہ یہ گناہ کرنے کی وجہ سے رسول اللہ فرما دے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ میرے بھائی پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مخاطب کیا، فرمایا لوگو میری امت کا ایک بہت بڑا حصہ یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کو نکالی کرے گا، غیر مسلموں کی مشابہت کرے گا، یہاں تک کہ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے نا، اس طرح میری امت بھی یہود و نصارہ کی مشابہت کرے گی۔ اتنی زیادہ مشابہت، اور ساتھ ہی فرما دیا رسول اللہ نے، فرمایا جو غیروں کی مشابہت کرے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کسی سکھ کی، چاہے کسی عیسائی کی، یہودی کی، مجوسی کی، نصرانی کی، کسی غیر مسلم کی بھی اگر وہ ثقافت کو، تہذیب کو، دین کو اپناتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا، میرا اس امتی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے قاری صاحب ہم کیسے ان کی نکالی کرتے ہیں؟ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو یہودی ایسے سلام کرتے ہیں،
دور سے دیکھے نا اپنی یہودیوں کو یوں اشارہ کرتے ہیں، وہ بھی آگے سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا عیسائی ایسے سلام کرتے ہیں، انگوٹھا نہیں صرف انگلیوں کے ساتھ وہ ایسے سلام کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں تم نے نہیں ایسے سلام کرنا، ہاں اگر دور کوئی مسلمان ہے زبان سے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صرف ہاتھ کا اشارہ نہیں۔ لیکن آج مسلمان ہم دیکھتے ہیں جا رہے ہیں نا، ساتھ اگر کسی نے نہیں نہ دیکھا موٹر سائیکل پر سوار ہارن بجاتے ہیں، وہ جب دیکھتا ہے تو بس ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، منہ سے سلام نہیں کرتے۔ سلام کے اندر یہود و نصارہ کی کہیں ہم مشابہت تو نہیں کر رہے؟ جانے انجانے کے اندر اگر یہ مشابہت ہو رہی ہے چھوڑ دیجئے اس کو، وگرنہ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر کے اوپر میرے آقا جب کٹورے تھام کر بیٹھے ہوں گے، یہ امتی 50,000 سال کا پیاسا، بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈال، زبان اس کی نکلی ہوئی، ایک گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی، اس قدر شدید پیاس کا مارا ہوا، جب یہ حوض کوثر کا رخ کرے گا نا، کہیں ایسا نہ ہو میرے نبی فرما دے لیس منا، میرا تو تیرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جاؤ اپنا راستہ نہ ہو۔ میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ کی مشابہت میں، آج ہم ہماری اولادیں قتل کروانے میں یہود و نصارہ کا مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا ایسے نہ کرنا کہ آدھے بال بڑے رکھو آدھے چھوٹے رکھو۔ آج اکثریت کا یہ عالم ہے، نیچے سے چھوٹے چھوٹے کروا لیں گے اوپر سے بڑے کے بڑے۔ میرے بھائی یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر آگے اندھیری رات ہے، اور سمجھ جاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ڈرایا ہے، بتایا ہے لوگوں ایسا نہیں کرنا، ان کی مشابہت نہیں اختیار کرنی۔ آقا نے فرمایا میرا امتی برابر بال رکھے گا، بڑے رکھنے کا شوق ہے خوشی سے رکھیں، منع نہیں کیا شریعت نے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے بال رکھ کر امت کو اپنے سامنے اسوہ حسنہ پیش کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ٹینڈ بھی کروائی ہے، کوئی ٹینڈ کا شوق رکھتا ہے وہ ٹینڈ کروائے۔ آقا علیہ السلام نے بال چھوٹے بھی رکھے ہیں، کوئی چھوٹے بال رکھنے کا خواہش مند ہے وہ چھوٹے بال رکھے، لیکن ہو برابر۔ میرے نبی علیہ السلام نے لمہ بال بھی رکھے ہیں، لمہ کہتے ہیں کان کے درمیان تک بال آئیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جمعہ بھی رکھے ہیں، جمعہ بال کہتے ہیں کان کی سلو تک بال آئیں سیدھ میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے زلفیں بھی رکھی ہیں، زلفیں کہتے ہیں جو کندھوں کو چھو جائیں، لیکن اس سے زیادہ بڑے بال نہیں رکھنے۔ میرے آقا نے فرمایا جو اس سے بڑے بال رکھے گا وہ عورتوں کی مشابہت میں چلا جائے گا، بالوں کے اندر حساس ہو جائیں۔ آج بھئی یہ فوجی کٹنگ ہے، یہ پیالہ کٹنگ ہے، پتہ نہیں کون کون سی کٹنگ ہے، ایسا کر کے کہیں ہم رسول اللہ کی مخالفت نہ کر لیں میرے بھائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے کا امتی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو یہود و نصارہ کی یا کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے۔ یہ دیکھ لیں میرے بھائیوں، کٹن کے اندر ہو گیا، کٹن کے اندر آپ دیکھیں گے داڑھی بھی آ جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں داڑھی مٹواتے ہیں کٹواتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں یہودی جو ہے نا اور عیسائی یہ مونچھیں بڑھاتے ہیں داڑیاں کٹواتے ہیں، میں محمد تمہیں حکم دیتا ہوں تم نے داڑیوں کو بڑھانا ہے مونچھوں کو کٹوانا ہے۔ میرے بھائی نہ ایسا کیا کریں، اللہ کی قسم آپ کا درد ہے، میں کھلے کھلے ہر مسئلہ کرتا ہوں تاکہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، تو یہود و نصارہ کی مشابہت سے پھر کر رسول اللہ کی مشابہت اختیار کرنے والا امتی بن جائے۔ کل قیامت کا دن ہو تو پیاسا مارا مارا پھر رہا ہو، اللہ کے رسول فرمائیے میرا امتی ہے، اس کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہیں، اسے بلاؤ، جب تو جائے تو رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے تجھے حوض کوثر کے جام پلائے۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب تیرے دل میں سنت کی غیرت ہوگی، جب تیرے دل میں رسول اللہ کی عزت ہوگی۔ یار تم نے دین اسلام کو اتنا ناقص سمجھ لیا ہے۔ آج سکھوں کے ایک قبیلہ ہے وہ کانوں کے اندر نہ مندرے ڈالتے ہیں، آج 20 کی تعداد میں ہمارے مسلمان نوجوان اپنے کانوں میں مندرے ڈالے ہوئے ہیں، بلکہ یہاں تک
یہاں تک ہمارے معاشرتی رواج بن چکا ہے، بعض لوگ یہ منت مانگ لیتے ہیں، اللہ تو نے بیٹا دیا نا، پیدا ہوتے اس کے کان میں موری کروا دوں گا۔ یہ ہے لوگوں کے اندر، اور جب پیدا ہوتا کان میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بعض لوگوں کے کان میں سوراخ ہوا، وہ منت کا نتیجہ ہے۔ دربار پر جاتے ہیں، دربار والے قبر والے حضرت کو مخاطب کر کے، پیر صاحب ہمیں بیٹا دے دیں، ہم یہ منت مان دیں، یہ جب بیٹا اگر ہوا تو ہم اس کے کان میں سوراخ ڈال دیں گے۔ یہ مسلمانوں کا، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں اور عیسائی سکھوں کی مشابہت ہے۔ آج ہماری شادی بیاہوں پر کتنی رسومات ہیں، کتنی رسومات ہیں، یہ مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں۔ میں اشارہ کر کے آگے بات پڑھانا چاہتا ہوں، صرف مقصد یہ ہے کہ تمہیں زیادہ تر چیزیں بتا دوں۔ میرے بھائی بات یہ ہو رہی تھی، رسول اللہ نے فرمایا جو غیر قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے، نہ وہ مجھے جانتا ہے نہ میں اسے پہچانتا ہوں۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں کہ میں نہیں اسے جانتا، میرے بھائی قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ، علامہ اقبال کی نا سیرت کے اندر میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک دن علامہ صاحب رونے لگے، ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیوں روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے جب میں یہ بات سوچتا ہوں نا کہ قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی، سارے لوگ، میرے خاندان والے، مجھے جاننے والے، برادری والے سارے کھڑے ہوں گے، اور وہاں پر رسول اللہ بھی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اللہ نے فرمایا اقبال تو نے یہ بھی گناہ کیا ہے، اقبال تو نے یہ بھی گناہ کیا ہے، مجھے جہاں دیگر لوگوں سے حیا اور شرم کا میں سوچتا ہوں، جب یہ خیال میرے ذہن میں آتا ہے نا رسول اللہ ہوں گے، تو رسول اللہ کیا سوچیں گے میرا امتی اقبال اتنے گناہ کرتا رہا ہے، تو اللہ کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں جب یہ سوچتا ہوں کہ رسول اللہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑ جائے تو زاروں کی طرح میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی کبھی میں نے اور آپ نے بھی سوچا ہے کہ میرے نبی نے اگر ہماری خاطر پتھر کھائے، ہماری خاطر بیٹیوں کی طلاقوں کو برداشت کیا، ہماری خاطر نبی علیہ السلام کو دیوانہ مجنون جادوگر کہا گیا، ہماری خاطر آقا علیہ السلام کو طائف میں پتھر پڑے، احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کیے گئے، احد کے میدان میں چہرے مبارک کے اندر خود کی کڑیاں گھس گئیں، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک زخمی کر دیا گیا، آقا علیہ السلام کے 70 سے زیادہ قاریوں کو میرے معونہ کے اندر شہید کر دیا گیا، نبی علیہ السلام کے بلال کو سنگریزوں پر گھسیٹا گیا، ہماری خاطر نبی علیہ السلام اور صحابہ نے کیا کیا قربانی نہیں دی، لیکن آج کبھی اس نبی کے بارے میں بھی تو نے سوچا ہے کہ جس نبی نے ہماری خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں، آج تیرے اور میرے دل میں درد اس نبی کا کتنا ہے، تیرے اور میرے دل میں کتنا درد ہے۔ اگر اس نبی نے کہا ہے کہ لوگوں داڑیاں بڑھاؤ، میں روزانہ شیو کروا کر نبی علیہ السلام کی اس بات کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ مارتا ہوں، اور اتنا حیا بھی نہیں کرتا کہ اس نبی علیہ السلام کے بات کا تقدس احترام کتنا ہے میرے دل میں۔ اگر اس نبی نے یہ فرمایا لوگوں مونچھیں کٹواؤ، نہیں میں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہے، میری مونچھ کے جو بال ہے یا پینے والی چیزوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اگر میرے نبی نے کٹن کے بارے میں فرمایا لوگوں کٹن برابر کرواؤ، میں اس بات کا کوئی احترام نہیں کرتا۔ اگر میرے نبی نے یہ فرمایا ہے لوگوں یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں کرنا، چاہے سلام کے اندر ہو، تمہاری خوشی کے موقع پر ہو، شادی بیاہ کے موقع پر ہو، یا تمہارے غمی کوئی فوت بھی ہو جائے، مرگ ہو جائے، تو اس موقع پر ہو، میرے بھائی خلوت کے اندر ہو، جلوت کے اندر ہو، کسی حالت کے اندر بھی، لیکن اللہ کی قسم میں اپنی خوشیوں سے لے کر غمیوں تک، میں اپنی تنہائی سے لے کر جلوت تک، میں اپنی پرسنل لائف سے لے کر میں یاروں بیلیوں تک تمام زندگی کے اندر دیکھتا ہوں قدم قدم پر جس نبی نے ہماری خاطر پتھر کھائے، قدم قدم پر ہم اس نبی کی باتوں کو دیواروں کے ساتھ مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائی سوچ ذرا اس بات پر، غور کر اس بات پر
کہ اس نبی کے دل میں تیرا درد کتنا ہے، تیرے دل میں اس نبی کی بات کا درد کتنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا، دوسرا گناہ بتایا، فرمایا لیس منا من سحر او سحر لہ، فرمایا میری امت کے لوگوں آگاہ رہنا، متنبہ ہو جاؤ، جو میری امت کے اندر جادو کرے یا کروائے محمد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جادوگر گلی گلی کے اندر، محلے محلے کے اندر، شہروں کے اندر بے شمار بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمان بے شمار ایسے ہیں جو جاتے ہیں، میرے بھائی کا بیٹا نا بہت زیادہ پڑھ گیا ہے، اسے اچھی جاب نہ مل جائے، یہ اس کی تصویر ہے، اس پر ایسا جادو کرو کہ اس کی گردن ٹوٹ جائے، اس پر ایسا جادو کر دو یہ چارپائی سے نہ اٹھ سکے، اس پر ایسا جادو کر دو کہ یہ پاگل ہو جائے۔ جو زمیندار بھائی ہیں جانتے ہیں، کسی کی فصل اچھی ہو جائے نا، جو ساتھ والی فصل والا ہے نا، اس کے دل کے اندر حسد کی چنگاری اٹھتی ہے، فوراً دوڑتا ہے جادوگر کے پاس، مجھے کوئی ایسا تعویذ دو میں اس کی فصل کے اندر دبا دوں، اس کی فصل دوبارہ نہ ایسی ہونے پائے۔ او میرے بھائیو سن لو سن لو سن لو، آج اللہ معاف کرے، یہ دیکھنے میں آتا ہے اگر کسی کے بیٹیوں کے رشتے ہو رہے ہیں نا، سگے بھائی سگی بہنیں، اپنے رشتہ دار و عزیز، اپنے پڑوسی، ان سے یہ سہا نہیں جاتا، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جی ہم اس لیے آئے ہیں، اس کی ماں کا یہ نام ہے، اس کی نانی کا نام یہ ہے، اس بچی کا نام یہ ہے، اس کے رشتے کو باندھ دیا جائے، اس کا رشتہ نہ کسی جگہ پر ہو۔ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے میری مائیں بہنیں بھی؟ غور سے میری بات کو سنیں، میرے آقا نے فرمایا من سحر لہ، جو جادو کروائے، او ساحر لہ، یا جادو کرے محمد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی آقا علیہ السلام کی دوسری حدیث، فرمایا لوگو جو بندہ جادو کرے، یا جادوگرنی ہے یا جادوگر ہے، کسی کے بارے میں پتہ چل جائے اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ حکومت وقت کو نبی علیہ السلام نے متنبہ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند اقتدار پر آتے ہیں، خلافت کی بات ڈور سنبھالتے ہیں، آپ نے ایک ماہ کے اندر 7 جادوگروں کو، ہر گورنر کو لکھا، اپنی ساری رعایا کو چھان مارو، جو تمہیں جادوگر نظر آئے اسے فوراً چوراہے میں کھڑا کر کے قتل کر دیا جائے۔ جتنے گورنر تھے نا 22 لاکھ مربع میل، پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟ 7 کروڑ مربع میل ہے، اور سیدنا عمر کتنے کروڑ مربع میل کے حکمران ہیں؟ 22 کروڑ مربع میل کے۔ تو آپ نے فرمایا جو بھی یہاں پر جادوگر ہے اسے بلایا جائے، قتل کر دیا جائے۔ 7 جادوگر پوری 22 کروڑ مربع میل سے ملے، حضرت عمر نے چوراہے پر کھڑے کر کے تمام کو قتل کر دیا۔ آج کاش ہمارے حکمران بھی غیرت کی گولی کھا لیں، کاش ہمارے حکمران بھی ہوش کے ناخن لے لیں، اور وہ بھی ایسا ہی سلوک کریں جیسا نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہا گیا۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ کی قسم بے شمار مسلمان جو بیچاروں کے اوپر ان ظالموں نے، جادوگروں نے اور کروانے والے جو کہ اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت کے موجب ہیں، ان ظالموں نے کتنے مسلمانوں کی زندگیوں کو ویران کر دیا ہے۔ میرے بھائی جادو کرنا یا جادو کروانا، کبھی بھی کسی کاہن کے پاس نہ جائیں، کبھی بھی کسی نجومی کو ہاتھ نہ دکھائیں، کبھی بھی کسی جادوگر کے پاس جا کر کسی مسلمان کا برا نہ کریں اللہ کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا اسے صرف جا کر یہ کہہ دیا، چاہے مذاق میں کہا یا سیریس کہا کہ بابا جی میرا ہاتھ تو دیکھو، اور اگر اس نے دیکھ لیا نا، اس نے چاہے تصدیق کی، مانا یا نہ مانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف ہاتھ دکھانے کی وجہ سے اللہ 40 دن اس کی عبادت قبول ہی نہیں فرماتے۔ اور اگر اس نے کہہ دیا
کہ بابا جی نے بتایا ہے میرے ہاتھ کی ریکھیں، میرے ہاتھ کی لکیریں یہ کہہ رہی ہیں یہ مہینہ، یہ ہفتہ، یہ سال میرا بڑا خوش نصیبی والا گزرے گا۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو مجھے شریعت دی ہے اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا ہے۔ مقصد کیا؟ اگر اس نے جمعے کی بات کی تصدیق کر دی وہ بندہ کافر ہو گیا۔ میرے بھائی تو آئیے تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، قرآن کو جو خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا اس کا بھی محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوبصورت آواز سے مراد بعض لوگوں کی آواز اللہ نے ایسی رکھی ہوتی ہے کہ ان کی آواز کے اندر ایک جادو ہوتا ہے۔ وہ قرآن پڑھتے ہیں نا تو بندہ کہتا ہے یہ پڑھتے جائیں ہم سنتے جائیں، اتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، لیکن بعض لوگ قرآن کو خوبصورت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آواز اچھی نہیں نہ بن رہی وہ سیکھتا رہے، قرآن کو وقت دے، قرآن کو اچھی طرح پڑھے۔ نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث فرمایا حسنوا القرآن باصواتکم، لوگوں قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت پڑھا کرو۔ حسنوا القرآن باصواتکم، اپنی آواز کو خوبصورت بنا کر قرآن پڑھو۔ میرے بھائی اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بندہ آواز کے چکر میں قرآن کے زبروں زیروں مدوں شدوں کا خیال ہی نہ کرے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بندہ قرآن کو گانے کی طرز پر پڑھنا شروع کر دے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مجھے یاد آئی، آقا مسند احمد کی یہ روایت ہے، فرمایا لوگوں 6 چیزیں واقعہ ہونے سے پہلے نا تم عمل کر لو وگرنہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول وہ 6 چیزیں ہیں کون سی؟ فرمایا بے وقوفوں کی حکومت آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو، پولیس کی کثرت ہونے سے پہلے پہلے عمل کر لو، تیسری بات فرمایا قطع رحمی کے زیادہ ہونے کی سے پہلے پہلے تم نیک عمل کر لو، چوتھے نمبر پر فرمایا کہ لوگ نا انصاف کو بیچ ڈالیں گے، انصاف بکنے سے پہلے پہلے تم نیک عمل کر لو، پانچویں نمبر پر آقا فرماتے ہیں قتل کو سمجھا ہی نہیں جائے گا بڑا جرم، ایسے فتنے رونما ہونے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو، اور چھٹے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا لوگ نا مسجدوں میں ایسے امام رکھیں گے جو گا گا کر کے گانوں کی طرزوں پر قرآن پڑھیں گے، چاہے وہ ناسمجھ ہیں، ان کے پاس سنت کا علم ہے یا نہیں، لوگ نہیں دیکھیں گے باز جی یہ بڑا پیارا قرآن پڑھتا ہے گا گا کر کے، اس کی آواز بڑی اچھی ہے، اسے فوراً امام رکھ لیں گے، نہیں دیکھیں گے یہ عمل کتنا کرتا ہے، نہیں دیکھیں گے کہ اس بندے کو سنت کا کتنا علم ہے۔ میرے بھائی اگر غور کریں تو کیا آج یہ 6 کی 6 باتیں پوری نہیں ہو چکی؟ آج بے وقوف حکمران ہم پر مسلط ہیں، آج پولیس کی کثرت ہے، آج قطع رحمی عام ہے۔ اللہ کی قسم میں نے نوائے وقت میں ایک واقعہ پڑھا تھا، جب بھی صلہ رحمی کا میں کوئی بیان دیتا ہوں نا یہ واقعہ میں بطور عبرت لوگوں کو سناتا ہوں۔ حاجی یوسف یہ راولپنڈی کے رہنے والا، اس نے کئی حج کیے، اس ظالم نے نا ماں بوڑھی ہو گئی، جو سٹور ہوتے ہیں نا گھروں میں بنے اس کے اندر چارپائی رکھی ہے، یہ خود کہیں باہر چلا گیا یا گھر کے اندر ہی رہا، تو اس نے کئی دن ماں کا دروازہ ہی نہیں کھولا۔ جس دن دروازہ بو پھیل گئی نا گھر کے اندر، جب اس نے دروازہ کھولا بوڑھی ماں وہاں پر پتہ نہیں کتنے دنوں سے فوت ہوئی پڑی ہے اور اس کے جسم میں کیڑے پڑ چکے ہیں۔ میرے بھائی ایسے حج کرنے کے، ایسی نمازیں پڑھنے کی کوئی میرے رب کو حاجت نہیں ہے۔ میرا رب ایسی عبادت قبول ہی نہیں کرتا جہاں پر والدین کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، جہاں پر والدین کو اس طرح کی اذیت دی جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں قطع رحمی ہو جائے گی، آج قطع رحمی کا دور ہے۔ میں دیکھتا ہوں کئی لوگ اپنے بوڑھے والدین کو دھکے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، اور ایسے واقعات آپ ہی نت نئی رپورٹوں میں پڑھتے ہیں، اخباروں کی زینت بنتے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جن ظالموں نے اپنے باپوں کو صرف دولت کی حوث میں
جائیداد کو لینے کے لیے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ میرے بھائی یہ قتل رحمی نہیں تو اور کیا ہے، اس سے اور بھی کوئی بڑی اور بری مثال مل سکتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا انصاف بک جائے گا۔ آج کیا ٹکے ٹکے پر ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں بکتا؟ ہزار ہزار دو ہزار روپے میں جھوٹے گواہ جتنے مرضی پیدا کر لیے جائیں۔ میرے بھائی آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا قتل عام ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں کے اندر عام ہے قتل۔ کہیں داعش کا بہانہ لگا کر روس آتا ہے اور غزہ جو لاہور سے بھی بڑا شہر ہے اس پر بمباری کر کے اسے منیا میٹ کر دیتا ہے۔ کہیں ہندو درندے وہ سری نگر کی عزتوں کو پامال کرتے ہوئے، کشمیر کے بوڑھوں کی داڑھیوں کو نوچتے ہوئے، میرے معصوم بچوں کو گولیوں کا نشانہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کہیں عراق کے اندر اہل سنت کے پورے گاؤں جلائے گئے۔ یہ داعش جو صہیونی تنظیم ہے جسے یہود و نصارہ نے پیدا کیا ہے، انہوں نے اہل سنت کے پورے گاؤں جلا دیے ہیں اور مسجد کے اندر آتے پورے جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے برست مار کر سب کو قتل کر دیتے۔ نہ ہی اقوام متحدہ میں کوئی شور اٹھا ہے، نہ ہی کوئی انصاف کی تنظیمیں جاگی ہے، نہ ہی کوئی حقوق الناس ویلفیئر نے آواز اٹھائی ہے۔ سارے خاموش ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں کا خون بڑا سستا ہو گیا ہے، مسلمانوں کے خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی آئیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قتل ہوگا، اسے بڑا آسان سمجھا جائے گا۔ آج بھی مسلمان ہمارے اپنے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جسے لا الہ الا اللہ کے مبارک نام پر حاصل کیا گیا، یہاں پر دن دہاڑے ڈاکو آتے ہیں، وہ ظالم مسلمان کلمہ پڑھنے والے گن پوائنٹ پر مار لیتے ہیں۔ بعض اتنے ناہنجار اور ظالم ہوتے ہیں کہ جاتے ہوئے گولی مار دیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے جو بیچارہ فوت ہو گیا ہے۔ میرے بھائی تو یہ 5ویں نشانی تھی۔ 6 نمبر پر آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگ سنتوں سے جاہل لوگوں کو امام بنا لیں گے، جاہل لوگ تمہارے امام بنیں گے، بغیر علم کے تمہیں فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ اور آج اکثریت ایسے ہے، اکثریت مساجد کے اندر بالکل ہی لوگ ان کی آواز دیکھ کر سادے حافظ جو کہ دینی شریعہ امور پر انہیں دسترس نہیں ہوتی، انہیں ان کی آواز اچھی ہے، انہیں امام رکھ لیا جاتا ہے، تو بعض ایسے ہیں پھر وہ اپنی مرضی سے فتوے دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی باصنعت علماء کے پاس بیٹھا کریں، باصنعت علماء سے مسائل پوچھا کریں، ہر راستے چلتے آدمی سے نہ مسئلہ پوچھا کریں، ہر ٹک ٹوکر، ہر یوٹیوبر، ہر سنیکر سے آپ دین کا علم نہ حاصل کیا کریں۔ دین کا علم اتنا یتیم نہیں ہے کہ آپ جس سے چاہیں لیتے رہیں، بلکہ اللہ کی قسم یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے آسمان کی بلندیوں سے محمد الرسول اللہ کے مبارک سینے پر نازل کیا ہے۔ تو جنہوں نے اپنی زندگیاں چھپائی ہیں اس علم کے لیے، ان سے آپ مسائل پوچھیں، ان سے علم حاصل کریں۔ اور میرے بھائی قرآن کو وقت دیا کریں، قرآن کو سیکھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو قرآن کو گا کر کے، جو قرآن کو بغیر آواز کے پڑھتا ہے، بغیر خوبصورت آواز کے پڑھتا ہے۔ تو بھائیو قرآن خوبصورت آواز سے پڑھیں، کوئی لہجہ سیکھیں، تلفظ سیکھیں، قرآن کا کچھ حصہ یاد کریں۔ یہ جو ہمارے اسلاف تھے نا بڑا قرآن کو وقت دیتے تھے۔ ایک ابو بکر بن ابن ابی شیبہ محدث گزرے ہیں، انہوں نے حدیث کی کتاب بھی لکھی ہے المصنف کے نام سے، المصنف ابن ابی شیبہ اس حدیث کی کتاب کا نام ہے۔ وہ جب فوت ہونے لگے نا تو ان کا 9 سالہ بیٹا پاس بیٹھ کر رونے لگا، تو باپ نے پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا ابو جان میں کیوں نہ روں، آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے بیٹا میری 2 نصیحتوں پر عمل کرنا، اپنی اولاد کو آپ بھی نصیحتیں کیا کریں۔ جو والدین
اپنی اولاد کو نصیحت نہیں نہ کرتے، وہ اولاد دین سے دور ہو جاتی ہے۔ انہیں اپنے پاس بٹھایا کریں، اللہ کا تعارف کروایا کریں، رسول اللہ کی پہچان کروایا کریں، انہیں بتایا کریں کہ ہمارے صحابہ کیسے تھے، صحابہ کے واقعات سنایا کریں۔ تو میں یہ بات بتا رہا تھا، ابو بکر بن ابی شیبہ علیہ الرحمہ کہنے لگے بیٹا میں تمہیں 2 نصیحتیں کرتا ہوں، یہ جو ہمارے گھر کے اندر ستون ہے نا، جو یہ پلر تمہیں نظر آ رہا ہے، اس پلر کے ساتھ بیٹھ کر میں نے 18,000 مرتبہ اللہ کے قرآن کو مکمل کیا ہے۔ 18,000 مرتبہ میں نے اللہ کے قرآن کو مکمل کیا ہے۔ بیٹا پہلی نصیحت یہ ہے، قرآن کو نہ چھوڑنا، قرآن ایسے ہی پڑھنا جیسے میں اپنی زندگی میں پڑھتا رہا۔ اور دوسری نصیحت یہ کی کہ بیٹا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی اپنے گھر میں گناہ نہیں ہونے دیا۔ اور میرے بھائیوں، جن کے گھر میں دن رات کیبلیں چلتی ہیں، انڈیا کے کنجر ناچتے ہیں، جن کے گھر کے اندر انڈیا کی کنجریاں مجرا کرتی ہیں، بڑے درد دل سے یہ پیغام ہے، یہ آپ کو دعوت فکر ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے اسلاف دیکھیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے گھر میں گناہ نہیں ہونے دیا۔ آج ہم میں سے بھی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے کبھی اپنے گھر میں گناہ نہیں ہونے دیا؟ اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دے، ایسے اپنے بندے بنا لے جیسے تجھے پسند ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں بڑی محبت ہے اسلاف کی، محدثین کی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں آقا علیہ السلام کی اطاعت گزار امتی بنا لے۔ میرے بھائی آئیے، نبی علیہ السلام نے ایک اور بندے کے بارے میں 3 صحابہ آئے، ایک کہنے لگا امی عائشہ صدیقہ سے کہ امی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ جب بتایا گیا نا تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول تو وہ تو بخشے ہوئے ہیں، وہ تو بالکل مبرہ منزہ ہیں، ان کے نامہ مال میں کوئی گناہ نہیں، پاکیزہ ہے۔ تو وہ اتنی عظیم ہستی ہو کر جب وہ اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم تو بہت پیچھے ہیں۔ ایک نے کہہ دیا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا روزانہ، کبھی بھی روزہ افطار نہیں کروں گا۔ ایک نے کہہ دیا میں ساری رات عبادت کروں گا، میں ساری رات عبادت کروں گا اور 1 منٹ بھی نہیں سوؤں گا۔ تیسرے نے کہا میں جنگلوں کی طرف نکل جاؤں گا، شادی نہیں کروں گا، شادی کروانے کمانا بھی پڑے گا، کھلانا بھی پڑے گا، مزدوری کرنا پڑے گی، لہٰذا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام آئے تو حضرت عائشہ نے بتایا آپ کے 3 یار آئے تھے، انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی۔ نبی علیہ السلام نے انہیں بلایا، فرمایا تم نے ایسے کہا ہے؟ جی اللہ کے رسول۔ فرمایا لوگو میں تم سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اے لوگوں میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں اور میں روزے رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ لوگوں یہ میری سنت ہے، میرے طریقے پر چلو، جو میری سنت سے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میرے بھائی کبھی سوچا ہے تو نے کہ میری نماز سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، میری صف بنانا سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، میرا اقامت کہنا سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، میرا روزہ رکھنا یہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، میرا صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، میرا حج کرنا، عمرہ کرنا، سفر کرنا، بیمار پرسی کرنا، شادی بیاہ کرنا، میرا فوتگی کے اوپر اپنے آپ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، میرے گھر والوں کا میت کے ساتھ سلوک، یہ سارے کا سارا سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی اللہ کے لیے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا علم حاصل کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے نماز کیسے پڑھی، رکوع کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا، تشہد کیسے کیا، میرے آقا علیہ السلام نے تشہد میں کون سی دعائیں مانگی، قیام میں کون سی دعائیں مانگی۔
ہمیں بس ربی جعلنی رٹا دی گئی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی دعا نہیں آتی۔ حالانکہ اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو میرے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں ہے کہ میرے آقا نے ربی جعلنی پڑھی ہو۔ میرے بھائی، آقا یہ دعائیں پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ میرے نبی یہ تشہد میں دعائیں پڑھتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ میرے نبی یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ آقا علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ۔ میرے نبی یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض۔ بیسیوں دعائیں میرے نبی نے پڑھی ہیں تشہد میں، لیکن افسوس ہمیں ربی جعلنی کے علاوہ کوئی آتی نہیں جو نبی نے پڑھی نہیں ہے۔ تو بھائیو، سنت کے مطابق نماز سیکھیں، سنت کے مطابق رکوع سیکھیں۔ بعض بھائی نا انشاءاللہ یہ محرم کے بعد نا پورا نماز کے ٹاپک پر 3-4 جمعے پڑھاؤں گا، آپ کو سکھاؤں گا، اللہ نے اگر زندگی رکھی تو، کہ نماز کیسے شروع کرنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز پڑھنی کیسے ہے۔ اللہ کی قسم ہم میں سے اکثریت کو نماز پڑھنا آتی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے، رکوع کب کرنا ہے، سجدہ کب کرنا ہے، دعائیں کون کون سی ہیں۔ تو میرے بھائی آئیے نبی علیہ السلام کے سنتوں کا علم حاصل کریں۔ نبی کی جو سنت سے ہٹ گیا، آقا نے فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آئیے اسی طرح مسلمان کی طرف جو اسلحہ کرتا ہے، آقا نے فرمایا اس کے ساتھ بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا چاہے وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ مذاق کے اندر کرے یا سیریس ہو کر ڈرانے کے لیے کرے یا مارنے کے لیے، جو بھی مسلمان کی طرف اسلحہ کرے گا، آقا نے فرمایا لیس منا، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ ومن انتہب فلیس منا، جو مسلمان کے مال پر ڈاکہ ڈالے، آقا نے فرمایا کوئی تعلق نہیں میرا اس کے ساتھ۔ اسی طرح آقا نے فرمایا جو کسی مسلمان کی چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری ہے حالانکہ اس کی ہوتی نہیں، اس کے ساتھ بھی میرا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح آقا نے فرمایا جو لوگ ماتم کرتے ہیں، اپنے چہرے کو پیٹتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ اسی سے آگے محرم کے مسائل، محرم کے اندر جو پیدا ہونے والی خرافات ہیں، اندر جو میں وہ بیان کروں گا، اور واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر کیا تھا۔ یہ کربلا کا جو دلخراش واقعہ ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی خوشبو ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ نبی علیہ السلام کے وہ اہل بیت، آقا علیہ السلام کے وہ شہزادے کی شہادت کیسے ہوئی ہے، اصل جو واقعہ یہ کیسے رونما ہوا، اس کی اصل جو پیش آنے والے جو مسائل ہیں وہ ہے کیا کیا، انشاءاللہ آئندہ جمعے ان پر چند گزارشات ہوں گی، تو بھائی بر وقت تشریف لایا کریں۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے والے بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔